الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں آج آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے، اور کل سے انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو جائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں میں چند ضروری باتیں ماہ رمضان المبارک سے متعلق عرض کروں گا، اور خاص طور پر آج کا میرا موضوع ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ساری ایسی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جسے شاید پہلی بار سننے کا آپ کو اتفاق بھی ہو رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عمل جو پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ انجام دیتی ہے، وہ ایک اعتبار سے تو جائز ہے، ناجائز تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو سوچ ہے کہ یہ سنت ہے، تو میں تھوڑا سا اس کا کریکشن بھی آج کرنا چاہوں گا کہ سنت کب ہے اور کس طرح سے ہے. سب سے پہلے میں آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کیسے گزارتے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ ماہ رمضان المبارک میں کیا تھی، اس کے حوالے سے عرض کروں. لیکن اس کو عرض کرنے سے پہلے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ماہ رمضان کی عظمت سے متعلق آپ کے گوش گزار کر دوں، تاکہ آپ کے قلب و جگر کے اندر ماہ رمضان المبارک کو پانے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اس کی برکتوں کے حصول کے لیے آپ کمر بستہ بھی ہو سکیں۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم رمضان المبارک کی اہمیت یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے آپ یہ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ ماہ رمضان کتنا مبارک ہے اور کتنی عظمت والا ہے۔ ایک نئی بات جو آپ کے علم میں اضافے کا سبب اور محبت کے اندر ترقی کا سبب بنے گی، جو ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو روزے کی فرضیت کا حکم اللہ نے جب عطا فرمایا تو وہ دن کون سا تھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن اللہ عز و جل نے مومنوں پر روزے فرض فرمائے وہ دن کوئی اور نہیں تھا، پیر کا دن تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنے ماہ رمضان میسر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کتنے پا کر کتنے مہینوں کتنے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا میں 9 مرتبہ رمضان المبارک پایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے، اور روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے 9 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان المبارک سے تعلق اور ماہ رمضان سے عبادت کا تعلق یہ روزے کی فرضیت یا نزول قرآن کے بعد ہی نہیں تھا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آتا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم چند توشہ لے کر، تھوڑا سا توشہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی یاد میں لگ جاتے، روزے رکھتے اور رب قدیر جل جلالہ کا ذکر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر کیا کرتے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ماہ رمضان ہی میں غار حرا کے اندر یاد الہی میں مصروف تھے کہ پروردگار جل جلالہ کا معصوم فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، وحی لے کر، قرآن مقدس لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، اور اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے
ماہ رمضان المبارک میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ رمضان سے کتنی محبت تھی، تو اس کے حوالے سے بتاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ہی سے ماہ رمضان المبارک کی آمد کے انتظار میں لگ جاتے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ماہ رجب میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس مہینے کو پانے کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں دعا کرنا یہ بات بتا رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان سے کتنی محبت تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، اس کے حوالے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے پر روزہ شروع فرماتے، اور اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن مکمل فرماتے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب توجہ سے بات سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کل کا دن ہے، کل کی شب ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے پا لینے کے بعد اختیار کرتے تھے، اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا جب چاند دیکھ لیتے اور جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ اقدس کے اندر ایک مخصوص دعا کیا کرتے، اور وہ دعا کیا تھی، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما اور میرے لیے رمضان محفوظ فرما، اور مجھے اس میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند یا ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جو کیا کرتے تھے، یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ دعا ماہ رمضان کیسے گزاریں اس کتاب کے اندر موجود ہے، اسے آپ ضرور بے ضرور یاد کر کے اس کو کل کی رات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے شروع ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی کیفیت کیا ہوتی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارک ماہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی فق پڑ جاتا، زرد پڑ جاتا، اور اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں حق عبودیت میں کمی واقع ہو جائے، یعنی ماہ رمضان میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو جائے، ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ماہ رمضان میں جتنی عبادت کرنی چاہیے ویسی اللہ کی عبادت نہ ہو سکے۔ اس تصور سے ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فق پڑ جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا۔ یہاں سے سمجھ میں یہ بات آئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماہ رمضان کی عبادتیں کتنی پسند تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مقدس مہینہ عبادت کے بغیر گزرے یہ حضور نہیں چاہتے تھے، اسی لیے پہلے ہی دعا کر لیتے تھے، اے اللہ ماہ رمضان کو ہم پر سلامت رکھ اور ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے
آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی مبارکباد دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یوں بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض فرمائے ہیں اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ یہ کہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مبارکباد دیتے، اور پھر یہی نہیں کہ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتے، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ بھی بیان کیا کہ صحابہ کرام کو مبارکباد اور ان پر اس کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کو بھی ویلکم کرتے تھے اور خوش آمدید کہتے ہوئے یوں کہتے تھے، لوگو تمہارے پاس رمضان تمام مہینوں کا سردار آ گیا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک سے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ماہ رمضان کو خوش آمدید کہتے، ویلکم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جس دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے چاند طلوع ہونے کے حوالے سے امید ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے، اور صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اس خطبے کے چند اقتباسات مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ اس کے حوالے سے کتابوں میں بھی ملتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا بھی ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ آج میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتانا چاہوں گا جو شاید زندگی میں پہلی بار سننے کا آپ کو اتفاق ہوتا ہو۔ میں یہ خطبہ اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ برکت کے طور پر، تاکہ اس ماہ مبارک کی عظمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آپ محسوس کر سکیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک نہایت مبارک ماہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا روزہ فرض فرمایا اور اس میں قیام کو ثواب و اجر کے قابل بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب چاہے گا وہ اس کی مثل پائے گا جس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ جس نے اس میں کسی فرض کو ادا کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے ظاہری اور روحانی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا وہ اس کے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کی مثل ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب میں یہ طاقت کہاں کہ روزے دار کو سیر کر کے کھلائیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ اسے عطا فرمائے گا جو ایک کھجور یا گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے تو اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ کا پہلا رحمت، درمیانہ حصہ مغفرت اور بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہوتا ہے۔ جس نے اپنے ملازم کا بوجھ اس مہینے میں ہلکا کیا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اور 4 چیزوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کثرت کرو، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا ان میں 2 ایسی ہیں
جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور دو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ دو چیزیں جن سے اپنے رب کو راضی کرو، یعنی کلمہ طیبہ کا ذکر کرو اور استغفار و توبہ کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں اس کی کثرت کرتا ہے تو اس کی کثرت کی وجہ سے وہ گویا اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ اور وہ دو چیزیں جن کے بغیر بخشش نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کے دامن رحمت کی پناہ مانگو۔ یہ دو چیزیں اللہ سے مانگو اور دو چیزوں کی کثرت کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کا مختصراً آپ کے سامنے ترجمہ تھا۔ اور آخری بات اس خطبے کے حوالے سے عرض کر دوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے کسی روزے دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض سے اسے وہ پانی پلائے گا کہ جس کے بعد دخول جنت تک وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہر نقطہ تفصیل طلب ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے بہت ساری ایسی باتیں عرض کرنی ہیں کہ میں اس پر تفصیلی خطبے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خطبے کو مختصر خطبے کا ترجمہ ہی آپ کے گوش گزار کیا۔ اب آگے بڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے صحابہ کرام سے کیا فرماتے تھے تو جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان شریف آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ، جانتے ہو، صحابہ سے فرماتے سبحان اللہ، جانتے ہو، ماذا تستقبلون، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم، اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہوگی یا کسی دشمن سے بھیڑ ہونے والی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے جس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو اللہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فضائل الاوقات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کو اس طریقے سے کیا کرتے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں کن چیزوں کی کثرت کرتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مقدس کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کو بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور کس طرح شفاعت کریں گے سنو، کس طرح شفاعت کریں گے اسے غور سے سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے اور خواہشات سے دن کو روکے رکھا، قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، ہماری شفاعت قبول فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگرچہ پورا سال تلاوت قرآن کا آپ کا وظیفہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا کہ پورا سال قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تلاوت کرتے تھے اس کو آپ اس حدیث سے سماعت فرمائیں تاکہ سرکار کا ذوق تلاوت ماہ رمضان شریف میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے سرکار کے ایک صحابی تھے جو بہت رازدار تھے،
سرکار نے اپنا راز، سارے راز ان کو بتائے رکھا تھا. وہ صحابی کون تھے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان. اور حضرت حذیفہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا تھا ان کو کہ مدینے میں کون کون منافق ہے. تو جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہوگا، اس لیے حضرت حذیفہ شریک نہیں ہوئے. تو رازدار تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی رازدار. تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں آپ کی تلاوت کے بارے میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ رمضان کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا شرف ملا. تو آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران، پھر سورہ نساء پڑھی. جس آیت میں خوف الہی کا ذکر آتا وہاں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے. ابھی آپ نے 2 رکعتیں مکمل نہیں کی تھی اور بلال نے فجر کی اذان دے دی. یعنی پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت کے اندر آقا نے اتنی صورتوں کی تلاوت کی، اور پوری رات میرے آقا نے نماز کی حالت میں اس طریقے سے قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمول کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن مقدس سناتے، اور وصال کے سال، جس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے قرآن سنا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا شباب پر ہوتی، بہت سخاوت فرمایا کرتے تھے. میں آج سخاوت کے حوالے سے خاص طور پر ماہ رمضان میں اس کے نقطے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یوں سخی مشہور ہیں، اللہ عز و جل کے بعد سب سے اجود، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے اگر کوئی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے آپ سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شے کا بھی سوال کیا گیا آپ نے عطا فرمائی. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں ان کی مقدار عطا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی. اس نے اپنی قوم میں جا کر کے کہا اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخاوت کرتے ہیں کہ انہیں فقر کی فکر ہی نہیں ہوتی. حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے نہایت ہی مبغوض اور ناپسند تھی، لیکن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس قدر عطا فرمایا کہ آپ مجھے سب سے بڑھ کر کے محبوب ہو گئے، سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں سخاوت سے متعلق، بہت غور سے سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے. بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر کے سخی تھے، مگر ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ ہو جایا کرتی تھی، اور زیادہ. اب کیوں زیادہ ہو جاتی تھی؟
غور سے سنیے گا. روایت کے آخری الفاظ ہیں جس کا ترجمہ جب جبرائیل امین آ جاتے تو آپ کی سخاوت کی برسات کا مقابلہ تیز ہوا بھی نہ کر پاتی تھی. رات کو جبرائیل امین آپ سے قرآن کا دور کرتے. ہر رات حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس آتے اور سرکار کو قرآن سناتے اور حضور سے قرآن سنتے. تو رات کو جبرائیل امین آپ سے قرآن کا دور کرتے. جب صبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے. آپ سے جو بھی شے مانگی جاتی آپ اسے عطا فرما دیا کرتے. اب یہ کثرت جود و سخا کی حکمت کیا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے اور اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. اللہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب روزے اور صدقے کے حوالے سے سنو. روزہ اور صدقہ ان دونوں کا اجتماع جنت کے حاصل کرنے کا سبب ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا باہر اندر اور اندر سے باہر سے دکھائی دے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس کا ہوگا؟ یہ کس کا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جس نے کلام اچھا اور پاکیزہ کیا، کھانا کھلایا، روزہ رکھا اور اس وقت رات کو نماز پڑھی جب لوگ سو جائیں. یہ محل اس کا ہوگا. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم رات کو تشریف لاتے ماہ رمضان میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے. اب ایک قرآن کیا ہے اس کو میں سمجھا دوں. قرآن اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ کلام محبت ہے. اس کے ذریعے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. آپ کہتے الحمدللہ رب العالمین، گویا آپ نے اپنے رب کی تعریف کی اور پھر آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اپنے رب سے ہم کلام بھی اس سے بھیک مانگ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھ کر کے اللہ کی تعریف اور عظمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے اللہ سے اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ گویا اللہ سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے. تو اب سوچو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو جبریل امین سے سنتے اور جبریل امین کو سناتے تو پوری رات کس میں گزرتی؟ اللہ کے کلام کی تلاوت میں گزر جاتی، رب سے ہم کلامی میں گزر جاتی. تو اس کی وجہ سے سرکار اتنے خوش ہو جاتے تھے کہ میں نے پوری رات اپنے رب سے کلام میں گزار دی. تو اس خوشی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس طریقے سے سخاوت کیا کرتے تھے کہ تیز ہوا بھی ایسی سخی نہیں ہوا کرتی. یہاں سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے استنباط کیا ہے اور یہ مسئلہ اخذ کیا کہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی صالح سے نیک سے ملاقات ہو تو اس کے ملاقات کے بعد جب تمہیں خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کے بعد تم لٹا دیا کرو کہ تمہارا لٹانا بارگاہ سمدیت میں قبول ہوتا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھی اس دن بھی خوشی منا کر کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جن کے صدقے میں قرآن ملا تو ان کے آنے کی خوشی کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق خدا پر لٹاتا ہے تو اللہ لٹانے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ماہ رمضان میں کثرت سے تلاوت فرماتے، سخاوت کیا کرتے. اور اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر قیدیوں کو آزاد فرماتے. امام بہقی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اور ابن سعد نے طبقات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد کرتے اور ہر سوالی کی جھولیاں بھر دیا کرتے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اسی طریقے سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے. تو مسواک کرنا یہ بھی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے پچھنے بھی لگواتے تھے. فاسد خون جو جسم سے رگوں سے نکالا جاتا ہے، روزے کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا خون بھی یعنی پچھنے بھی لگوائے ہیں. اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما بھی لگاتے تھے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے اندر سرما بھی لگایا کرتے، مسواک بھی کیا کرتے اور پچھنا بھی لگوایا کرتے. اب اس وقت اخبار میں اور پوری دنیا کے حوالے سے یہ بات مشہور ہو رہی ہے کہ اس مرتبہ کے رمضان المبارک میں گرمی شدید ہوگی اور روزہ لمبا ہوگا. ابھی سے جیسا کہ کل جمعہ کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھی الحاج رضوان بھائی، الحاج عرفان بھائی جو ہیں وہ ہم سے بتا رہے تھے کہ بھائی آج کل میسج سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ بھائی روزے کی حالت یعنی روزہ بہت گرمی کے اندر ہوگا تو افطار کے اندر ایلچی کا شربت پیو، یہ شربت پیو، اس سے ٹھنڈک رہے گی. اب میں آپ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرمی کی حالت میں جب روزہ رمضان آتا تو کیا ہوا کرتا تھا وہ بھی بتا تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. اور کوئی بھی بات انشاءاللہ جتنی بات میں عرض کر رہا ہوں سب حدیث کے حوالے سے ہے اور مستند احادیث کی کتابوں سے ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابو داؤد شریف کے اندر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کے حوالے سے اگر گرمی شدید ہوتی تو حالت روزہ میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر پانی ڈال دیتے تھے. ابو داؤد شریف میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے مقام عرج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کے حال میں دیکھا کہ پیاس یا گرمی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر پانی ڈالا جا رہا ہے. عرج مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے کہ حالت روزہ میں تر کپڑا ان پر ڈالا جاتا تھا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تر کپڑا، بھیگا ہوا کپڑا جو ہے روزے کی حالت میں گرمی جب شدید ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر وہ کپڑا ڈالا جاتا یا سر مبارک پر. یاد رہے ایسے عمل کے ذریعے عبادت میں بے صبری اور تنگی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ بہت پریشان ہوں، گرمی سے ایک دم پریشان ہوں، یہ بے صبری کا مظاہرہ، لاؤ یار کوئی پانی سر پہ ڈال دو، اس طرح سے نہیں. بلکہ یہ کیوں کیا کرتے تھے اس کی وجہ بیان فرمائی گئی. محدثین فرماتے ہیں یہ صرف اس لیے ہوتا تھا تاکہ تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے تاکہ مولا کی عبادت اور زیادہ کر سکے. یہ چستی کے لیے تھا، یہ محض عبادت میں تعاون کے لیے ہونا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اور آگے بڑھے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کے لیے 5 بشارتیں عطا فرمائی. روزے دار کے لیے کتنی بشارتیں؟ 5 بشارتیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان کے حوالے سے ایسی 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں جو سابقہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. پہلی چیز، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. یہ پہلے کی امت کو یہ مقام نصیب نہیں ہوا. دوسری چیز،
اب یہ بات بھی شاید آپ پہلی بار سنتے ہوں گے، پہلی بار سنتے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ہر روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تیسری بات، ہر روز جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، روزانہ۔ چوتھی بات، شیاطین کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات، آخری رات امت کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ افطار بعد میں ہے، سحری پہلے ہے، تو اب جو باتیں عرض کروں گا نا، بالکل آپ کے لیے بہت ساری باتیں نہیں ہوں گی اور بہت سارا کریکشن ہوگا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم افطار کے وقت کھجور کا استعمال کرتے ہیں، سنت ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری بھی کھجور ہی سے کیا کرتے ہیں، کھجور سے سحری کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کو حدیث سناتا ہوں، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سحری کے وقت فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ میں نے آپ کی خدمت اقدس میں کھجور اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو؟ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 70 تناول کیے ہیں اور روزے کی نیت کر چکا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بھی تو روزہ رکھنا ہے، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری میں شریک ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب سحری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے، ہمارے لیے صبح کا بابرکت کھانا لاؤ۔ یعنی سحری کے کھانے کو حضور نے کیا فرمایا؟ بابرکت کھانا لاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سحری کے وقت وہ پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، سحری سراپا برکت ہے، اللہ نے خصوصاً یہ تمہیں عطا فرمائی ہے، اسے ترک نہ کیا کرو۔ سحری کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اسے ترک نہ کیا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی سحری میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آؤ بابرکت کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ سحری کرنے کو بہترین سحری قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اب یہاں یہ وضاحت تھوڑی سی کر دوں، ورنہ پریشانی میں لوگ آ جائیں گے کہ ہم جو سحری میں لیتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ سنیں، ہر جائز چیز سے سحری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری میں کھجور لیا کرتے تھے، تو آپ بھی اگر سنت سمجھ کر 2 کھجور لے لیا کریں تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں، کھچڑی بھی کھا سکتے ہیں، سالن بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے کی چیز نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا وہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو حلال چیزوں میں سے کھانا، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے لیے فرمایا، بلکہ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو، چاہے ایک گھونٹ سے ہی صحیح یا پانی سے ہی صحیح، سحری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے سحری رکھی ہے، اس لیے سحری کیا کرو۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سحری سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اب افطار سے متعلق کچھ سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب افطار کرتے؟ تو مغرب کی نماز سے پہلے افطار کرتے۔ مغرب کی نماز سے بولیے پہلے افطار کرتے۔ اب ایک کریکشن، ہم رہیں، آپ رہیں، یا دنیا بھر کا کوئی مسلمان رہے، سب کا اس پر عمل آج تک ہے۔ اور میں نے آج جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ وہ عمل کون سا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت جب دسترخوان پر ساری نعمتیں سجی ہوتی ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے ہر مسلمان دعا میں مصروف رہتا ہے، ہوتا ہے نا؟ تو آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ دعا کب کرنا سنت ہے، دعا کب کرنا سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب دعا کیا کرتے تھے؟ افطار سے پہلے یا افطار کے بعد؟ اگر کوئی افطار سے پہلے دعا کرتا ہے تو ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن سنت کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطار فرما لیا کرتے تھے۔ افطار کے لیے ماکولات اور مشروبات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھجور اور پانی تھی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کروں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کھجور، پانی یا دودھ سے کیا، اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھو کہ آگ کی پکائی ہوئی کسی چیز سے حضور نے روزہ نہیں کھولا، بعد میں سرکار کھاتے تھے، لیکن افطار کے لیے آگ کی پکائی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور حدیث شریف کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھجور اور پانی استعمال فرماتے، مگر بعض اوقات دودھ بھی استعمال کر لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور اجوا کھجور کے ساتھ بھی روزہ افطار فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ جامع الصغیر کی حدیث ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شے سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے جسے آگ نے مس نہ کی ہو۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ طعام جنت سے مناسبت کی بنا پر تھا، طعام جنت کی مناسبت کی بنا پر تھا، تو آگ سے پکی ہوئی چیز سے بچنا جنتی کھانے سے مناسبت کی بنا پر تھا۔ یعنی جنت میں کیا ہے؟ آگ تو ہوگی ہی نہیں، جنت میں آگ تو ہوگی ہی نہیں، تو ایسی چیز سے روزہ افطار کرو جو آگ سے پکی بھی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجور، پانی اور دودھ پسند فرماتے، یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل۔ اب افطار کے وقت دعا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے دعا فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک یہ معمول تھا کہ جب رمضان شریف شروع ہو جاتا تو دعا میں تضرع اور کثرت کیا کرتے تھے، خوب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ اب سنو، اگرچہ افطاری سے پہلے بھی دعا جائز ہے، مگر معمول نبوی اور سنت یہ ہے
کہ دعا افطار کے بعد کی جائے. دعا کب کی جائے؟ افطار کے بعد. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول. اگرچہ افطار سے پہلے بھی دعا جائز ہے، کیونکہ احادیث میں یہی ہے کہ آپ افطار فرما کر دعا کیا کرتے تھے. مثلا ابو داؤد میں حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرما لیتے تو یہ دعا کرتے، اللہم صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا. تو افطار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اذا افطر قال کا معنی ان الفاظ نے بیان کیا ہے کہ ای قرأ بعد الافطار، روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں افطار سے ارادہ افطار مراد لیا ہے. بعض لوگوں نے اس سے مراد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کا ارادہ کرتے تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، یعنی افطار سے پہلے دعا کرتے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفظ افطرہ کو بغیر کسی صورت کے اس کے حقیقی معنی سے ہٹانا جائز نہیں. یہی معاملہ لفظ افطر تو کا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں نے تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا. اے اللہ تیرا شکر. میری بات پھر ذہن کے اندر رکھیں، افطار سے پہلے دعا کرنا ناجائز نہیں، استغفار کرنا ناجائز نہیں، اللہ سے مانگنا ناجائز نہیں. بعض علماء اس پر گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ افطار فرماتے تب دعا کرتے، اور بعض علماء اس بات پر گئے ہیں کہ افطار کے بعد حضور دعا کرتے تھے. اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو دعا کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، اس دعا کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد دعا کیا کرتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں، ناجائز کاروبار کرتے ہیں، اور حرام و ناجائز کمائی کے ذریعے لوگوں کے لیے افطار کے لیے بھیجا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں ثواب ملے گا. خبردار خبردار، حلال کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس سے افطار کرائیں گے تو ہی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ روزے دار کے روزے کو برباد کرنے سے پرہیز کرو. اب اس کے سلسلے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول سماعت فرمائیں، ارشاد سماعت فرمائیں. المعجم الکبیر کے اندر ہے ہر مسلمان کو ہر حال میں رزق حرام سے بچنا ضروری ہے. یہ تمہید عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ سارا دن روزہ رکھ کر حرام پر افطار کر کے روزہ ضائع کر لیا جائے، بجائے برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے انسان ان سے محروم کر دیا جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال سے افطار کی تلقین فرمائی اور اس پر اجر بیان فرمایا. اس پر کیا بیان فرمایا؟ اجر بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی روزے دار کو کھانا یا مشروب پیش کیا اور وہ اس کی حلال کمائی تھی تو اس پر پورا رمضان ملائکہ دعا کیا کرتے ہیں، اور جبریل امین انہیں شب قدر کی دعا کرتے، اور جبریل امین انہیں شب قدر کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص حلال کمائی سے کسی کو افطار کراتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے پورا رمضان دعا کرتے ہیں، اور جبریل امین اس بندے کو شب قدر مل جائے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان المبارک، اس میں افطار کرانا، سحری کرنا، یہ کتنی عظمت والی چیز ہے اور کتنی برکت والی چیز ہے. وقت زیادہ ہو گیا، موضوع بڑا طویل ہے، لیکن اتنا بھی اگر آپ نے ذہن میں رکھا اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان قریب وہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جو ماہ مبارک نہایت ہی افضل و اعلیٰ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں سلامتی کی دعا کرتے تھے،
اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حق عبدیت ادا کر سکیں، حق عبودیت ادا کر سکیں، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی کوئی غذا افطار کے وقت نہ کھاؤ جس کی وجہ سے لوز موشن ہو جائیں، پیٹ بگڑ جائے، روزے میں تکلیف ہو۔ ایسی ہلکی پھلکی غذائیں کھائیں جس سے نماز میں بھی آسانی ہو، عبادت میں بھی آسانی ہو، روزہ بھی اچھی طریقے سے گزر سکے۔ اور آخری بات عرض کروں گا، خدا کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ماہ مبارک کا ایک ایک پل اللہ کی برکتوں کے نزول کا ہے، اس عظیم ماہ مبارک کے اندر راتوں کو گلیوں کے اندر کھیل کود میں، پیچھی بیٹ میں، کیرم میں، کرکٹ میں اس کو گزارنے سے پرہیز کرو، ورنہ خدا کا عذاب نازل نہیں ہوگا اور بندے مصیبت میں گرفتار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بہت سارے بھائی ماہ رمضان شریف کے اندر بھی ٹی وی کے پروگرام دیکھنے میں لگ جاتے ہیں اور اس میں وقت گزارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس معمول کو اپناؤ، یعنی کثرت سے تلاوت قرآن مقدس، کثرت سے درود شریف، کثرت سے توبہ و استغفار، اس میں اپنا وقت گزارو۔ انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی آج کے بیان کی سی ڈی اس وقت آپ کو دے سکیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سی ڈی کو انشاءاللہ پرسوں آپ کو مکتب پر ضرور مل جائے گی۔ اسے خوب پھیلاؤ تاکہ ماہ رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے، اس گزارنے کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو سنت پر عمل بھی ہوگا اور برکتوں کی برکتیں میسر ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری 10 دنوں میں اعتکاف بھی کرو، اسی طریقے سے سخاوت بھی کرو، اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے عمرے کے حوالے سے بھی فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ اللہ توفیق دے تو یہ عبادت بھی ضرور حاصل کرو، یہ ثواب بھی ضرور حاصل کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو غم خواری کا مہینہ ہے، غریبوں پر خرچ کرو، احسان جتا کر کے نہیں، لوگوں کو دکھا کر کے نہیں، بلکہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔